السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، قبل اس کی خطاب ہو، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا آپ سب کے سب خوب قریب آ جاؤ۔ یہ میری آپ سے ادب سے گزارش ہے کہ آپ خوب قریب آ جاؤ تاکہ باہر رہنے والے عذر پیش نہ کر سکے، جگہ تنگ ہے۔ آپ خوب قریب آ جاؤ، آپ مومن بھائی ہو، اور یہ آپ اگر میری آواز پہ لبیک کہہ کر آگے آ جا رہے ہو تو آج کے مجلس کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل مانی جائے گی، اس لیے آپ ایک دم سے قریب آ جاؤ۔ اور پروگرام بار بار نہیں ہوتے ہیں، ہماری انتظامیہ کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اس لیے پروگرام جاری رکھا جائے، نماز تاخیر سے پڑھ لی جائے گی، اور کھانے کا نظر الحمدللہ ہوا ہے، بھیڑ مناسب آئی ہے۔ آپ سب تھوڑا سا بہرحال صبر کا دامن تھامیں، اور میں پھر ادب سے گزارش کروں گا آپ لوگ اتنا قریب آ جاؤ کہ پیچھے کھڑے رہنے والے لوگوں کو عذر نہ محسوس ہو کہ جگہ خالی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین وان معنا قاسم واللہ یعطی۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن و سنت کے نصوص کے پیش کرنے کے بعد، عنوان کے تعلق سے مولانا محترم نے کہا علم شرعی کی ضرورت اور اہمیت۔ یقیناً ابھی تک جتنے سارے خطابات ہوئے ہیں، باقاعدہ شرعی میٹنگ ہوئی، شہری میٹنگ ہوئی، اس میں عناوین کا انتخاب ہوا۔ گزشتہ سال عنوان دیا گیا تھا اسلامی مدارس ایک ضرورت اور اس کی اہمیت، اس پر بھی میں نے ہی خطاب کیا تھا۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھی کھٹکا جب شیخ محمد عارف صاحب مدنی حفظہ اللہ خطاب کر رہے تھے کہ یہاں میرے عنوان کو اس طرح بنایا جاتا علم شرع کی ضرورت کیوں؟ شریعت کے علم کی ضرورت اب کیوں ہے؟ کیا پہلے سے نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، آپ اتنی لمبی جمعیت اور جماعت کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، کیا اس کی ضرورت پہلے نہیں تھی اب ہے؟ یہ ہم سب ایک سوال اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ علم نام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کا نام روشنی ہے۔ علم جس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، اس کا نام روشنی سے ہے۔ ابھی چند لمحے کے لیے ہماری یہ لائٹ بند ہو جائے، سب اندھیرے میں آ جائیں گے، اور اندھیرے میں آ جانے کے بعد ہماری آپ کی حالت یہ ہو جائے گی کہ بغل کا پڑوسی بھی ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ کون ہے۔ لہذا جب دنیاوی علوم کی یہ حالت ہے تو شرعی علوم جو ہمارے دنیا اور دین کے ترقی کے ذریعے ہیں، ان کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور رہی ہے۔ لیکن مزاج بدلتا گیا۔ ابھی میں نے اپنے جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہی کہ ہم اب پروگرام میں کچھ تبدیلی لائیں۔ ہم آپ کو پروگرام سنا کر کے چلتے بنتے ہیں اور آپ کو چلاتے بنتے ہیں، کوئی قول و قرار کا ماحول نہیں بن پاتا ہے۔ مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے
آپ اسی دارالعلوم اہل حدیث کیمپس میں بیٹھے ہو، ہماری مائیں بھی موجود ہیں۔ جب بچہ شرارتی ہوتا ہے، گھر کی بات نہیں مانتا ہے، تو بچے کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تو بات نہیں مانے گا تو چوکھا مدرسے میں تجھے بیٹھا دوں گی۔ کہ دلیل کیا بنی کہ ہم نے اس مدرسے اس نگاہ سے دیکھا ہے۔ میں اس عنوان کے تیاری میں سن 77 کے شمارے کو مکمل پڑھا ہوں، جس کو مولانا عبدالرؤف سبزنگ رحمہ اللہ نے 6 قسطوں میں لکھا ہے۔ لیکن کل صحت تھوڑی سی میری خراب ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس ناطے مولانا محترم سے میں نے کہا یہ بات آپ جو ہے اپنے طور پہ کہیے گا، مجھے موقع تھوڑا دیجیے گا۔ لیکن واقعتاً بھیڑ اثر کے بعد آنے کے بعد محسوس ہوئی کہ اس بھیڑ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے دلوں کو گرمانا چاہیے، ان کے احساس کو بیدار کرنا چاہیے، اور یہاں سے کچھ عہد لے کر اٹھیں۔ اس کے اظہار کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر میرے تقریر کا خلاصہ ہوگا۔ بیرون در بھی دشمن، خدام گھر بھی دشمن، بیرون در بھی دشمن، خدام گھر بھی دشمن، ہے شور ہر طرف سے اسلام کو مٹاؤ۔ مسلمانوں، کیا یہ نعرہ پوری دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ انفرادی انداز پہ، اجتماعی انداز پہ میری بات کی آواز پہ آپ لبیک کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مسلمان تو کیا ہے؟ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ ادھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کی ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کی ڈھیر ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اب تیسری بات، یہ میری سب تمہید ابھی ہو رہی ہے۔ تیسری بات، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل میں اسلام کا درد ہے، جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو سماج کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا شعر ہے۔ خزاں دیدہ چمن ہے بس آخری عارضی تم ہو، خزاں دیدہ چمن ہے بس آخری عارضی تم ہو۔ جب ہماری جماعت کے اندر، ہماری مسلم برادری کے اندر جب بے دینی کا ماحول اتنا بڑھ چکا ہو، تو جن کے دل میں دین کا درد ہے ان کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ اب میں اپنے عنوان کی وضاحت کے لیے سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھا ہوں، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کو شامل کر رہا ہے اپنے ساتھ، اور اہل علم کو شامل کر رہا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، غالب حکمت والا کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اب دنیا والوں، آپ میرے سامنے موجود ہو، میں پورے بصیرت اور بصارت کی میں پورے بصیرت اور بصارت کو اس میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، یہ بوریا نشی علماء جو آج تمہارے سامنے اسٹیج بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا ہے کہ اپنی گواہی میں، اپنے فرشتوں کی گواہی میں ان کو شامل کیا ہے، اور آپ نے ان کو جس مقام پہ بیٹھایا ہے، جتنے نیچے بیٹھاؤ گے، جتنا ان کو گراؤ گے، جن کو یہ ذلت کی مار کھلاؤ گے، اتنا ذلت تمہاری مقدر ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لینا۔ میں دوران خطاب اپنے تمام احباب جماعت کو کہوں گا، سڑکوں بکھرے مت، آپ سکون کا ماحول بنائیں۔ انتظامیہ کمیٹی نے جو کھانے کا نظم کیا ہے، جب اس کا اعلان کیا جائے تب آپ لوگ اس کی طرف جائیں، انشاءاللہ شوق سے کھانا کھایا جائے گا، لیکن ماحول بگاڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ رضاکار حضرات ہر ایک کو
محبت سے پیار سے کہیں، کیونکہ ایسے موقع پہ شیطان زیادہ کام کرتا ہے۔ تو سب سے گزارش یہی کروں گا ان کو محبت سے قریب لائیں۔ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری تھوڑی سی آواز سے لوگ قریب آ گئے، مجلس بھر گئی، عصر کا ماحول مل گیا۔ اس سے امید ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کا چراغ جل رہا ہے، آپ سے ہم کچھ کام لے سکتے ہیں اور آپ سے اللہ کچھ کام انشاءاللہ لے سکتا ہے۔ لہذا باہر حضرات جتنے بھی ہیں اندر آ جائیں، لوگوں شوق سے کام کرنے دیں۔ تو میں نے یہ آیت پڑھ کے بتلانی چاہیے ہے کہ اللہ نے علم اور اہل علم کا مقام طے کیا ہے۔ اللہ کسی کے گواہی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اللہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اللہ اکیلا ہے اپنی عبادت میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اگر اپنی ذات میں اکیلا ہے تو ایسے موقع میں یہود و نصارہ پر اللہ کی مار، جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسرے سارے مذاہب جو اپنے طور پہ دیو دیوتا کو اپنا رب مانتے ہیں، ان تمام پہ اللہ کی مار۔ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اللہ اکیلا اپنی صفات میں، اللہ اکیلا اپنی عبادت میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ عظمت شان کی بلندی کے لیے اپنی وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کو شریک کیا اور اہل علم کو شریک کیا۔ لہذا جب سے حق کا وجود ہوا ہے اسی دن سے باطل کا وجود ہوا ہے، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے۔ ایسے موقع پر آج مسلمانان ہند خاص طور سے تاریخ قرطبہ کی پڑھیں، تاریخ بغداد کی پڑھیں، تاریخ اندلس کی پڑھیں، یا یوں کہہ لیجئے، میں عام لفظوں میں کہہ دوں، سارے اسلامی ممالک جب کبھی ان کا شان، ان کا عروج آسمان چھو رہا تھا، اس کے بعد ان کے زوال کا جب زمانہ آیا، چاہے عیسائی غالب آئے، یہودی غالب آئے، میرے عبارت میں نوٹ لکھا ہوا ہے لیکن خلاصہ نقل کروں گا چونکہ شاید بات کم ہی کرنی پڑے۔ جتنے سارے اسلامی ممالک پہ غیروں کا قبضہ ہوا، انہوں نے سب سے پہلے کام کیا، سارے مساجد کو، سارے مدارس کو منہدم کیا اور علماء کو توپ کے سامنے اڑا دیا۔ کہاں پہ؟ سارے اسلامی ممالک پہ۔ تو دلیل کیا بنی؟ جس کی چیز جتنا عزیز ہوتی ہے، جتنی پیاری ہوتی ہے، اس کو سجا کے چھپا کے رکھتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے سامنے سب سے عظیم نعمت قیمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہے تو اسلام ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر کچھ اور ہیں۔ اب اس کی بقا، اس کا تحفظ کہاں سے ہوگا؟ ہم بیٹھے بیٹھے جو سوچ رہے تھے کہ ہمارے مسلمانوں میں مزاج بدلنے کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے کہ مدارس سے پیدا ہونے والے بچے کیا ہوتے ہیں؟ مفلوج ہوتے ہیں، گداگری کے شکار ہوتے ہیں، بھکمنگے ہوتے ہیں، زکوٰۃ خور ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کہہ کر کے ان کو گرا دیا جاتا ہے، اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا ہے۔ آج وہیں پہ تقریر کرواؤ کہ شرعی علوم کی ضرورت اور اس کی اہمیت، عجیب طرح لگتا ہے۔ دن کا اجالا ہے جس کے اجالے میں ہر چیز دیکھ سکتے ہو، اور ابوالکلام سے آؤ کہو ایک لانٹین جلا کر دنیا کو بتلاؤ، یہ کون سی بیوقوفی ہوتی ہے؟ دنیا یہ بات روشن ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کی بقا مسجد اور مدارس سے ہوئی ہے۔ جب تک مکی دور میں مسلمانوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، اس وقت 13 سال تک مکہ کا مسلمان شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، چاہے پہاڑ کے دامن بیٹھنا پڑا ہو یا چھپ کے دار ارقم رہنا پڑا ہو، لیکن اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ان تمام لوگوں نے اپنے جان کی بازیاں لگائی، پتھر کھائے، سب کچھ کھائے، پر اسلام کا سمجھوتا نہیں کیا۔ مکہ سے بعد مدینہ آنے کے بعد وہی مسجد نبوی تھی، وہی مسجد نبوی تھی، وہی صفا کا چبوترا تھا جہاں پہ بے یار و مددگار مسلمانوں کے سچے نگراں اللہ کے نبی تھے اور مدینہ کے اہل ثروت تھے۔ اس کے باوجود بیچارے صفا کے لوگ لکڑیاں چن چن کر کے جمع کر کے پیٹ پالتے تھے، لیکن دین کو محفوظ کرتے تھے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا
مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امجد رحمہ اللہ کو کون جانتا نہیں ہے؟ ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بیچارے اپنا ذاتی بیان کرتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں نہ میرا باپ رہا، نہ میری ماں رہی، نہ میرا دادا رہا، نہ میرا دادی رہی، نہ میرا نانا رہا، نہ نانی رہی، میرے سارے اعزا قریب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 14 سال کے بعد اسی مدرسے نے مجھے گود لیا، پنجاب کی سرزمین میں اسی مدرسے نے مجھے گود لیا اور مجھے پالا پوسا۔ ہندوستان کے نہیں، باہر کے نہیں، پوری دنیا میں شیر پنجاب کہنے والے جماعت اہل حدیث کی آبرو مولانا ثناء اللہ امرصر رحمہ اللہ تھے، اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلے تھے۔ میں کہنا چاہوں گا جب مدرسے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تم کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ 20 سال سے موجود ہوں، یہاں پہ ہوں، 20 سال سے موجود ہوں۔ ابھی میں عصر کے بعد اپنے شہر کے سارے ائمہ مساجد کو دیکھ رہا تھا، لیکن اندر در محسوس کر رہا تھا ہر امام پریشان ہوگا، میرے بعد کون نماز پڑھائے گا، مغرب کون پڑھائے گا، عشاء کون پڑھائے گا۔ شہر جودھ پور کے لوگ جب اتنا تم محتاج ہو، پھر بھی تمہارا جودھ پور کا مدرسہ ویران کیوں ہے؟ تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو مولانا یہاں سے پڑھنے کے بعد کو کون سی ڈگری ملے گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈگریاں کس کام آ رہی ہیں؟ مجھ سے سوال کرتے ہو بچہ 10ویں پڑھے گا، اس کی مانیتا ہے کہ نہیں مانیتا ہے؟ جب سے یہ چیز بنا دی گئی کہ پڑھنے کے بعد دنیا کا معاش کہاں سے حاصل کیا جائے گا، اسی دن سے مدرسے میں تالا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میں 2 مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے خاص امام محترم شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں ابن تیمیہ کا نام دیا ہے۔ میں تمہیں ان کی تاریخ بتلانا چاہتا ہوں۔ ابن تیمیہ وہ شخصیت تھے جنہوں کے بھائیوں نے مل کر کے اعلان کیا کہ بھائی جان کھل کر کے دین کا کام انجام دو، ہم آپ کے بچے کی تنہا کفالت کریں گے۔ بولو، آج آپ کے 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کو نکال کے بتاؤ تو صحیح کہ بھائی جان آپ جائیے، اللہ کے راہ میں وقف ہو جائیے۔ اور جس کے خطاب کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ، جھنڈا نگر کے اصل نہیں تھے، اصل انڈیا کے تھے، لیکن آپ کے والد محترم مولانا منت اللہ صاحب نے اپنے بچوں کا وراثت کا بٹوارا کیا تو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے عبدالرؤف کو وقف کیا کہ بیٹا آج کی تاریخ کے بعد تو ایک دانہ مدرسے کا کھانا نہیں کھائے گا، ہم تجھ کو اللہ راہ میں وقف کرتے ہیں۔ سن 95 کی بات کہتا ہوں، مولانا محترم سے میری ملاقات ہوئی تھی، کہا بیٹا میرے باپ نے جتنا کام کیا، اپنے بیٹوں کے نام جب بٹوارا کیا تو مدرسے کو ایک بیٹا تسلیم کیا۔ 300 بیگھہ زمین اگر میرے بھائیوں کے پاس ہے تو الحمدللہ آج جھنڈا نگر مدرسے کو بھی 3 بیگھہ زمین موجود ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہو جی؟ میرے دل کی آگ لگ رہی ہے اس معنی کر کے کہ کون سی بات ایسا کہہ دوں کہ آپ دین کی آبرو بچانے والے بن جاؤ۔ بیرون در بھی دشمن، خدا میں گھر بھی دشمن ہے، شور ہر طرف سے اسلام کو مٹاؤ۔ آج ایک جاہل ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے، آج جاہل انجینئر نہیں ہو سکتا ہے، آج جاہل وید نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جاہل عالم آپ پاس مل جائے گا۔ جب قریب سے مدرسے کو آپ دیکھو گے تب معلوم ہوگا۔ ایک لمبا زمانہ کھپانے کے بعد میں سن 92 سے لے کر آج 2022 میں بیٹھا ہوں، اندازہ لگاؤ 30 سال سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ 30 سال سے، اس 30 سال کے زمانے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، ڈر بھی لگتی ہے کہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں میری کوئی کمی پکڑ نہ لیں۔ ایک لمبے زمانے کے بعد مفسر ہوتا ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد خطیب ہوتا ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد مصنف ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا، یہ بچے باہر نکل کر کے بھکمنگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں، جب تک یہ مزاج بناؤ گے کہ مدرسے کو دنیا سے جوڑو گے، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہاری داستان ختم ہو جائے گی۔ خبردار، کبھی یہ نہیں کہا جائے گا دین کے علم کو دنیا سے جوڑا جائے گا، کبھی نہیں کہا جائے گا۔ یہ میری گفتگو کا ایک طریقے سے تمہیدی انداز کا خطاب تھا۔ دلائل کی روشنی میں پہلی آیت میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، جس میں یہ باریکی بتلائی کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کا مقام اتنا اونچا کیا کہ اپنی گواہی میں ان کو شامل کیا۔
اب دنیا والوں عالم کو زکوٰۃ کھلاؤ اور اپنے باپ کے کپڑے پہنواؤ، آپ جانو، آپ کا ایمان جانے، میں نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ اور میں یہاں یہ بات کہوں تو چوٹ بھی نہ لگے، مجھے کبھی کہا گیا کہ رمضان میں آپ کو ہدیے سناتے نہیں دیے جاتے، کہ مولانا نابینا کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، میں بھی اس لائق بن جاؤں تو زکوٰۃ پاؤں؟ یہ کتنے بڑی شرم کی بات ہے۔ میں کہنا چاہوں گا 26 مساجد کے ذمہ داران متولیان حضرات، آپ اپنے ائمہ کی قدر شناسی پہچانو، ان کو پابند کرو، شریعت کی باریکیوں کو پڑھو، شریعت کے باریکیوں پکڑنے کے ساتھ اسلام پہ حملے کیا رہے ہیں اس کے دفاع کرو۔ 10,000 لے لینا ٹیوشن کرتے رہنا، اپنا منصب بھی عالم بھول چکا ہے، میری بات میں تلخی ہو تو معاف کرنا، عالم بھی اپنا منصب بھول چکا بیچارہ کہ مجھے کرنا کیا ہے، اس کو بس ہمیشہ فکر لگی ہے گھر پہ پیسہ دینا ہے، بیوی کا خرچہ دینا ہے، دین کی فکر کہاں ہے؟ 20 سال سے میں خود بیٹھا ہوں، لیکن میں یہ ایک سوچ ہوتی ہے ہندوستان کے تہذیب میں اسلام پہ جب آنچ آئے جواب کون دے؟ جودھپور سے جواب دیا جائے، اس کی میٹنگ ہو، علماء کا تبادلہ خیال ہو، مذاکرہ علمیہ ہو۔ ہمارے اکابرین نے منصورہ مالیگاؤں میں مذاکرہ علمیہ قائم کیا تھا، ہمارے اکابرین نے ششادیاں مذاکرہ علمیہ قائم کیا تھا، پورے ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مہینے میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ جب جماعت کم تھی سارا کام ہو گیا، آج جماعت زیادہ ہے کام کم ہے، اس ناطے کے علماء کو بھی معیشت کا راستہ آپ نے دکھلا دیا۔ اب دوسری آیت جو میری آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولانا بتا دیجیے گا ٹائم بھائی، اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اپنا سوال بناؤ جواب کے اندر میں، وہ کون سا علم ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی برحق کو کہتا ہے نہ دنیا چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ جاہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ علم کے بڑھوتری کے لیے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ آپ مال کے اضافے کے لیے اللہ سے دعا نہ کیجئے، منصب کے لیے دعا مت کیجئے، بلکہ دین شریف کے اضافے کی دعا کیجئے۔ تو آج ہمارے اس بھری مجلس میں سبوں کے اندر دین کی بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، نہیں معلوم ہے، عورتوں کو نہیں معلوم، مردوں کو نہیں معلوم، لہٰذا اس دین کی بقا کا ذریعہ مدارس اور مساجد ہیں، مدارس اور مساجد ہیں۔ مدارس اور مساجد کو آپ نے اسلام کا قلعہ کہا ہے۔ یہ بجلی جس طریقے سے جب اپنا چراغ بجھا دیتی ہے اندھیرا آ جاتا ہے، یہ مدارس بجلی کے کارخانے ہیں جہاں سے علم کی سپلائی ہوتی ہے، اس کو بند کر دو گے بجلی بجھ جاوے گی، اندھیرا آ جائے گا، یہیں سے علماء نکلیں گے، یہیں سے خطبہ نکلیں گے، یا جو آج کے بزم کے رونق کا ذریعہ بنے ہیں علماء ہی ہیں، جیسے جیسے اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ تیسری آیت جس کا تعلق سورہ مجادلہ سے ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور اہل علم ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب یہاں پہ علم اور اہل علم دونوں کے درجے کو اللہ بلند کر رہا ہے، لہذا علم کی قدر ہوئی اور اہل علم کی قدر ہوئی۔ اب ان دونوں قدروں کو نگاہ میں رکھ کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلا تینوں آیت میں اللہ نے اہل علم کی قدر کیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود ہم علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ دونوں کا طالب علم عجیب طرح لگتا ہے، اور اس کے ساتھ درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور پورے احساس کمتری کے شکار نہ ہونے کے ساتھ میں یہ کہوں کہ 889 ہجری میں جب عیسائیوں نے غرناطہ پہ قبضہ کیا، اس وقت غرناطہ کے مسلمانوں نے ایک بھیک مانگی تھی۔ میں بھیک کا جملہ کہہ رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں کہ غرناطہ کے پورے علاقے پہ عیسائیوں نے اپنی چھاونی بنا رکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے باہر نکلنے کا طریقہ موجود نہیں تھا، تو بھیک یہ مانگا تھا آئیے آپ حکومت کیجئے، آپ میرے حاکم بنیے،
پر میرے مساجد اور مدارس اور اسلامی اوقاف کو باقی رہنے دیجیے گا۔ دستخط ہو گئی، سب کچھ لکھا جا چکا، لیکن جیسے عیسائیوں نے غرناطہ پہ قبضہ کیا، 700 مساجد اور 700 مدارس کو ڈھا دیا اور 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ کیا آپ اس دن کو دیکھنا چاہتے ہندوستان کی دھرتی پہ؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو تو صحیح۔ اگر میری بات میں دم ہے تو اس کی مثال یہی سمجھو کہ ایک آدمی کا بچہ اپنے چھت سے گر پڑا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کی وجہ خاص یہ بنی اس کے چھت کی مڈیر نہیں بنی ہوئی تھی، تو کیا میرا بچہ گرے کہ مڈیر باندھوں گا؟ نہیں۔ ہوش مند کی بات یہ ہے کہ کل کے بچے کی گرنے والے کی تاریخ یاد کر کے مجھے اپنے چھت کی مڈیر باندھنی چاہیے، اس کی مثال ہوئی۔ لہذا گرناطہ کا حال، خرطبہ کا حال، آذربائیجان کا حال، یوگوسلاویہ کا حال، اور آج میں نے جو نئی تاریخ پڑھی ہے، فلسطین کے اندر 1200 مساجد آج تک گری پڑی ہیں، 1200 مساجد آج تک گری پڑی ہوئی ہیں۔ اسلامی ممالک کا حال سن کر کے خون کے آنسو گرتا ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان آج بھی خواب غفلت کا شکار ہے۔ اس ناطے مسلمانوں، میں باتیں لمبی نہ کہا کر کے ایک دو بات جو بڑی پیاری ہے اس کو بتلا کر کے بات پوری کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا والو اللہ کے دین کو سیکھو، دنیا والو اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے۔ دنیا والو اللہ کے دین کو سیکھو، کیونکہ اللہ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے، اور اللہ اپنے محبت کی چادر اس کو پہناتا ہے جو علم دین کو حاصل کرتا ہے۔ ہمارے علماء اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کو صبر و سہار کی توفیق دے۔ عمر بن خطاب نے کہا ہے، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد نوٹ لگایا ہے، میرے معاصرین علماء تم جس حال میں جہاں بھی ہو اپنے ایمان استقامت کو باقی رکھنا۔ اللہ کے نبی کے ایک سچے صحابی عمر بن خطاب کہتے ہیں، اللہ نے ایک محبت کی چادر دے رکھی ہے، اور اپنی اس محبت کی چادر اس کو پہناتا ہے جو علم والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے۔ اور آگے بتلاؤں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حالانکہ اس حدیث پہ تھوڑا کھنڈن کرنا پڑے گا، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک شخص آیا، جہاد کا سوال کیا، میں نے کہا کیا تجھ کو اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں؟ کہا ضرور بتلائیے۔ کہا جاؤ اپنے گاڑھی کمائی کی رقم سے ایک مسجد تعمیر کراؤ، جس مسجد کے اندر مدرسہ قائم کرو، وہاں اللہ کی کتاب کی تعلیم دو اور نبی کی سنت کا لوگوں کو علم سکھلاؤ، یہ زیادہ بہتر کام ہے۔ اب کوئی لوگ اس حدیث کا دوسرا معنی لیں، میں کہنا چاہوں گا جب جنگ جہاد کی ایسی ہو جس میں سارے مسلمانوں کی شرکت ہو، اس کا دوسرا معاملہ ہے، لیکن جہاں چند لوگوں سے چلے جانے کے بعد کام بن جائے، یہ حدیث یہاں کام کرتی ہے۔ لہذا آج کے بعد آپ کے اس شہر کے اندر اگر مسجد کے ساتھ مقطع مرسم نہیں قائم ہے، اور بچے جو نسل کی ہماری تیار ہو رہی ہے ان کی فکر نہیں ہے، تو ہمارا وجود اس دھرتی پہ اللہ کی نگاہیں بڑا معیوب ہے۔ اب آگے درد دل کہنے کے لیے بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اے دنیا والو، میں اللہ تعالیٰ جو نعمت دی اس کو بیان کر کے اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میرا دکھاوا ریاکاری نہیں ہے، کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ قرآن سی کون سی آیت، قرآن کی کون سی صورت کہاں کب کس موقع پر نازل ہوئی، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ دنیا والو تم گواہ رہنا، مجھے بات معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت، کون سی حدیث کہاں کب کس کا موقع پر نازل ہوئی، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی صاحب علم ایسا موجود ہے جو مجھ سے زیادہ کسی دین کی باریکی کو جانتا ہے، تو میں چل کے وہاں جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ میرے گھوڑے اونٹ کو جانے کا وہاں راستہ موجود ہو۔ علم کی طلب ہے۔ آپ کا بچہ قرآن ختم کر لیا، صحیح تلفظ بھی نہیں سے ہوا، میرا بچہ ختم کر چکا، اس کے بعد
حالات کیا ہیں؟ وہ بچہ شرابی بھی ہو چکا، وہ بچہ کبابی بھی ہو چکا، دین کا بیگانہ بھی ہو گیا، ماں باپ کی ذات کا والے جان بن چکا، اور آج صورتحال کی نزاکت جس موڑ پہ پہنچ چکی ہے، دلیل ہے بچوں کو، بچیوں کے ماں باپ کے حقوق بتلائے جائیں، بچوں کا یہ طریقہ بتلایا جائے، بیٹا آپ پہلے مسلمان ہو، اللہ کے رحمت کے سائے میں ہو، یہ آسمان اللہ کا، یہ زمین اللہ کی، تم اللہ کے بندو ہو، باقی بن کے رہ نہیں سکتے ہو، یہ ضرورت ہے بتلانے کی۔ دوستو، میں آخری بات کہہ کر کے مزید آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، شاید ہماری بات لمبی بھی ہو رہی ہے اور آپ کو بہرحال تاخیر ہو رہی ہے، لیکن حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا درد بیان کیا اس کو سن لیجئے۔ حضرت سلید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک باغ دیا کہ سلید لے جاؤ، اس باغ کی نگہبانی کرتے رہنا، اس کے پھل کو اپنے پاس رکھنا۔ سلید فرماتے ہیں میں صبح سے شام تک باغ میں رہتا، کام کاج کرتا، جب ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا، ساتھی کہتے کہ اللہ کے لیے فلاں مسئلہ بتایا، فلاں مسئلہ بتایا، فلاں مسئلہ بتایا، تو میں اندر کوسنے لگا۔ اس کے بعد میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا، سلید تو نے کون سا سودا کر لیا ہے؟ تجھ کو نبی کی صحبت سے محرومی ہو گئی، تجھے نبی کے بیان سننے سے محرومی کا موقع مل گیا، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ تو اپنے آپ کو اللہ کا کیا جواب دے گا؟ سلید کہتے ہیں میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تو نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑوایا، میں نبی کے پاس بھاگا گیا، اللہ کے نبی مجھے ایسے باغ کی حاجت نہیں ہے جو باغ مجھے آپ کی صحبت سے محرومی کرا دے وے، جو باغ مجھے آپ کے در سے سننے محروم کرا دے وے، ایسے باغ کی مجھے حاجت نہیں ہے، آپ رکھ لیجئے۔ ان سب مثالوں کو بیان کرنے کے بعد ایمان زندہ ہوتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، دین میں چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کو ٹھکرانے کی طاقت ملتی ہے۔ اس ناطے میرے محترم حاضرین جتنے موجود ہو، آپ اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ رب العالمین یہ دین قیامت تک رہے گا، یہ دین قیامت تک رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے میری ذات سے دین کی ناقدری ہو جاوے اور تو ہمیں میٹ دے اور اللہ تو دوسرے کو کھڑا کر دے، ایسا نہ ہونے پاوے۔ اللہ اس امان و قدر کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم نے باتیں بہت کچھ کہیں، شاید باتیں بے ترتیب بھی رہی ہوں گی، اللہ مجھے معاف فرماوے۔ میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میں نے جو باتیں کہیں اگر حق ہے تو اللہ عمل کی توفیق دے، اور اگر کہیں کمی ہوئی ہے تو میری ذات سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ ہم کو ان درست محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔